إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میری محترم اور معزز ماں و بہنوں، آپ حضرات کی خدمت میں میں نے قرآن کریم کے ذخیرے سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کر کے ذخیرہ احادیث سے حدیث کے مختصر حصے کی عبارت آپ حضرات کو سنائی ہے۔ جس کا خلاصہ اور مفہوم اور لب لباب جسے کہتے ہیں، دو الفاظ میں جسے بیان کرنا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کو توجہ دلاتے ہوئے اور انسان کو اپنی زندگی کے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے توحید باری تعالیٰ کے بعد، اسلام لانے کے بعد اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کی یہ جو آیت ہے اسی طرف توجہ دلاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جیسے دنیا میں ظاہری اور حسی طور پر ایک بندہ اپنے کاروبار میں بیٹھا ہو اور بجائے کاروبار کے کسی اور چیز کی طرف توجہ کر رہا ہو، بجائے اپنی دکان کے کہیں اور اس کی نظر ہو، بجائے خرید و فروخت کے وہ کسی اور جانب اور دھندوں میں پڑا ہو، تو اس وقت
انجام کے حساب سے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بجائے کمائی کے نقصان میں جائے گا۔ دکان کھولنے کا جو وقت ہے اس میں سستی کرنے والا وہ بھی کامیاب نہیں۔ دنیا میں کسی کی ملازمت کرنا، کسی ادارے میں جانا، کہیں ملازمت کا اصول بھی یہی ہے کہ جو وقت مقرر ملازم کو دیا جائے کہ اس وقت آپ نے اس ادارے میں پہنچنا ہے، اگر وہ اس وقت پر نہ پہنچے تو بھی وہ کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے ذمہ دار کسی کو کوئی کام دیں کہ یہ کام اس وقت سے پہلے کر لینا ہے، اگر وہ کام اس وقت کوئی انجام نہ دے یا انجام دینے میں سستی یا غفلت کرے تو اسے بھی کوئی کامیاب نہیں کہتا، بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرے میں کسی بھی حوالے سے دنیاوی لحاظ ہی کیوں نہ ہو، کوئی سستی، کاہلی، غفلت یہ ناکامی کی علامت ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے جو کام کیا جا رہا ہو اس مقصد میں کمزوری آتی ہے، اس مقصد کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صاف الفاظ میں اللہ نے فرما دیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ کہ جو شخص دنیا میں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو شخص دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بہت عجیب طریقے سے اور بہت اچھے اسلوب میں اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا ہے کہ جیسے کسی کی آنکھیں نہ ہوں، دنیا میں جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو عموماً معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اذان ہونے کے باوجود لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے پاس ہی، مسجد کے دروازے کے سامنے ہی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے برابر میں دکان ہے لیکن وہ بند نہیں ہوتی، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، گویا اذان ہوئی، اذان کی آواز بھی سنی گئی اور نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اگر نماز کے لیے نہیں جا رہا، دکاندار یا مسجد کے پڑوس میں سارے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اذان کی آواز سنی لیکن اس کے باوجود نہیں گیا، اور لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور وہ بہرا بھی ہے، کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی نماز کی تیاری کی توفیق نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے، وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ وقت بھی نماز کا ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے کاموں میں مصروف ہے، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، کسی بھی حوالے سے جو مصروف ہو۔ تو جو شخص اس صفت کے ساتھ جڑ جائے کہ دنیا میں جہاں نیکی کے مواقع پیش آئیں ان مواقع سے وہ روگردانی کرے، کہیں نیکی کی مجلس لگی ہو اس مجلس میں نہ آئے، کہیں قرآن کی تلاوت کا موقع آیا قرآن کی تلاوت نہیں کی، کہیں ذکر و اذکار کا موقع ملا بجائے ذکر و اذکار کرنے کے کسی اور کام میں لگ گئے، کہیں نماز کا وقت ہوا تو کسی اور بہانے سے کہیں اور نکل گئے۔ غرض دین کے کاموں میں سستی اور غفلت کرنے والے کو اللہ رب العزت نے اندھا بتایا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جس نے نیکی نہیں کی، بلکہ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اذان ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت کا موقع ملنے کے باوجود تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار کا موقع ملنے کے باوجود ذکر و اذکار نہیں کرتا،
تو اسے اللہ رب العزت نے ومن کان فی ہذہ اعمی کے لقب سے پکارا کہ جو شخص دنیا میں اندھا رہا، یعنی اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، لیکن وہ سننے کے باوجود اگر نہیں جاتا، اگر موقع ملنے کے باوجود نیکی کی طرف نہیں بڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن ایک نمونہ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں بچپن سے لے کر موت تک کے سارے احکامات اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمائے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقے سے اس کی تشریح فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے، احکامات بتائے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اسے اندھا اٹھایا جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا اور اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، تو اس وقت وہ فریاد کرے گا کہ ہائے ربا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، دنیا میں تو مجھے ہر چیز نظر آتی تھی، دنیا میں تو مجھے سب کچھ دکھتا تھا، لیکن آج میں کیوں اس حالت میں اٹھایا گیا کہ میری آنکھیں کام نہیں کر رہی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نابینا کیوں اٹھایا گیا قبر سے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے منظر کو بیان فرماتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں تو اندھا نہیں تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس وقت اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا حالانکہ میری آنکھیں ہیں اور آنکھیں کام کرتی تھیں، دنیا میں تو کام کر رہی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس اترتی رہیں، ہمارے احکامات آپ کے سامنے تھے، دین آپ کے سامنے تھا، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تھی، نماز کے لیے لوگ جاتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے، تلاوت کا موقع آپ کو ملتا تھا، لیکن آپ تلاوت نہیں کرتے، نماز کا وقت ہو کہیں اور نکل جاتے، اور اس جیسے جتنے نیکیوں کے مواقع اسے دنیا میں ملے ہوں گے سب کا تذکرہ کر کے اسے یاد دلایا جائے گا کہ اس وقت جو ہماری آیتیں آپ کے پاس متوجہ ہوتی تھیں اور آپ کو یاد دلایا کرتی تھیں کہ نیکی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نیکی کے مواقع ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اس وقت آپ نے ہماری آیتوں سے روگردانی کی، آیتوں کو پس پشت ڈالا، تو نماز نہ پڑھنا نماز کے وقت میں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ نماز سے روگردانی کی۔ تلاوت کا موقع ملنے کے باوجود بجائے قرآن کی تلاوت کے کسی اور کام میں لگ جانا، یہ تو قرآن سے روگردانی ہو گئی۔ قرآن کھول کے بیٹھ جانا لیکن اس کے باوجود کہیں اور متوجہ ہونا، یہ روگردانی ہو گئی۔ قرآن یا احادیث یا نیکی کا موقع مل جانا لیکن اس کے باوجود نیکی نہ کرنا، یہ تو آیتوں سے اور نیکیوں سے روگردانی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو جھٹلایا بلکہ روگردانی کی پس پشت ڈالا، تو آج ہم نے آپ کو اندھا پیدا کیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو آج ہم کو بلا دیتے ہیں۔ دنیا میں تم نے ہمیں بلا دیا، ہماری آیتوں کو بلایا اور ہماری نشانیوں کو بلایا اور ہمیں بلا دیا، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں اور ہم تمہیں بلانے کی شکل یہی ہوگی کہ تمہیں اندھا بنا دیا۔ چنانچہ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ دنیا میں جو شخص بھی نیکی کا موقع ملنے کے باوجود نیکی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت چاہے کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کا موقع ہو
اس وقت اگر کوئی بندہ نیکی نہیں کرتا تو گویا وہ اندھا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ پھر اس کی تائید قرآن کریم کی دوسری آیت سے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص ہماری آیتوں سے روگردانی کرے، ہماری آیتوں کو پس پشت ڈالے، ہمارے قرآن سے روگردانی کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے دو نقصانات ہیں، ایک نقصان ہم دنیا میں اسے دے دیں گے اور ایک نقصان آخرت میں۔ دنیا کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہوگی، وافر مقدار میں مال ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی۔ جب برکت نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں مال کا کیا فائدہ؟ صحت میں برکت نہیں ہوگی، زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کام زیادہ ہوں گے، وقت کم ہوگا، کسی کام کا موقع نہیں ملے گا۔ صحت میں بے برکتی ہوگی کہ ایک گھر میں جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 افراد ہیں، 10 میں سے 7 افراد مریض ہیں، ایک مریض اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ ڈاکٹر سے شفایاب ہو کر آ جاتا ہے، وہ گھر نہیں پہنچتا، دوسرا مریض ہو جاتا ہے۔ یہ صحت کی بے برکتی ہے۔ ایک چیز کا بندے کو کوئی چیز ذہن میں رکھ کے بندہ باہر نکلتا ہے کہ یہ چیز لانی ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے، تو وہاں جا کے سارا بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا تھا۔ یہ صحت کی بے برکتی ہے، اور یہی انہی باتوں کی طرف متوجہ دلانے والی باتیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تبھی تو اللہ رب العزت نے ہماری ان چیزوں میں بے برکتی ڈال دی۔ اور یہ شاید میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اور گناہ کی فطرت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، بلکہ بے سکونی اور بے برکتی ہوگی۔ چاہے جو بندہ بھی ہو، اگر وہ گناہ کرے گا، بدنظری کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، اور دوسروں کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ہزارہ قسم کی نافرمانیاں ہیں، والدین کی نافرمانی کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، یہ ساری کی ساری نافرمانیاں ہیں، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ گناہ کرے گا تو اس کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور دوبارہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کرتے 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 اس کے دل پر نشانات لگتے جاتے ہیں اور اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کو زنگ لگنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، اور برف کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہے، اسی طرح مختلف چیزوں کی مختلف خاصیتیں ہیں۔ اسی طرح گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں بے برکتی رکھی ہے، بے سکونی رکھی ہے، اور یہ دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر نیکی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی، پھر انسان اور حیوان میں تمیز نہیں رہتی، پھر انسان کو کوئی چیز نہ اچھا لگتا ہے نہ برا لگتا ہے، بلکہ انسان سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرے کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس نتیجے پر پہنچنے کا سبب وہی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے ان گناہوں کو دھو لینا چاہیے، اور ان کو دھونا یہ استغفار سے ہوتا ہے۔ کم از کم رات کو سونے سے قبل کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لینا چاہیے، کہ دن میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا دینا چاہیے۔ ہماری زندگی جس قدر پاکیزہ ہوگی، ہمارا تعلق جس قدر اللہ سے مضبوط ہوگا، اسی طرح اللہ رب العزت ہماری زبان میں تاثیر رکھیں گے، ہماری زندگی میں برکت دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من کان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو شخص اللہ کا ہوا، یعنی جس نے اپنی زندگی اللہ کے تابع بنا دی، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو ملا دیا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی، تو اس بندے
کے لیے خوشخبری یہ ہے، من کان للہ، جو اللہ کا ہوا، کان اللہ لہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہیں، اور ساری دنیا ان کے قدموں میں اللہ رب العزت لا کر ڈال دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ظاہری طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں راسخ فرما دیتے ہیں کہ لوگ اس کی محبت میں ہمیشہ گنگاتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے ہمیں بھی اللہ کا ہو جانا چاہیے، اور اب تک کی جو زندگی غفلت میں گزری ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، اور جب تک دل صاف نہیں ہوں گے تو یہ یقین کر لیجئے کہ زندگی میں سکون کبھی بھی آنے والا نہیں ہے۔ جب تک گناہوں کی نحوست ہمارے دلوں پر رہے گی اس وقت تک ہم بے سکونی کی کیفیت میں ہوں گے۔ اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین اولاد کے اوپر شفقت نہ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، نہ اتفاق نہ ہونا، بے برکتی ہونا، چیزوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، مرض کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان گناہوں کی نحوست ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسے شخص جو ہمارے دوستوں میں سے ہے، حلقہ احباب سے ہے، عام آدمی ہے، مولوی نہیں ہے، عام آدمی ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، انہوں نے اپنی دعاؤں کی برکت سے، دعا پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، وہ عام آدمی ہیں، اور ایسے آدمی کے دیندار گھرانے سے بھی نہیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے اور نیک لوگوں سے محبت کرتے رہے، تو اس کی برکت سے انہوں نے بہت ساری دعائیں، ہر لحاظ سے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں۔ تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا، انہوں نے اپنے فالج کے اٹیک کو دعاؤں کی برکت سے لوٹا دیا، دعائیں پڑھتے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے فالج کے جو حملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ آپ فلان دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ عام آدمی ہے، ایک بندہ عام آدمی، وہ جب اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو میرے عزیزو، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے کہ دل کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیں، اور جب یہ اللہ سے تعلق جڑ جائے گا پھر دنیا میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی، پھر اللہ کی رضا کو ہم تلاش کریں گے، اور جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں ہم فوراً پہنچ جائیں گے، اور جہاں اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہوگا اس سے بچنے کی خود بخود اللہ رب العزت توفیق دے دیں گے، اور اس طرح ہماری زندگی میں پھر برکت بھی ہوگی، اولاد فرما بردار ہوں گے، پھر صحت میں بے برکتی ختم ہوگی، گھر سے یہ اثرات ختم ہو جائیں گے، اور ہزاروں قسم کی جو پریشانیاں ہیں، آج ایک سلسلہ ہے پریشانیوں کا نظر آنے والا اور نظر نہ آنے والا، یہ سارا کا سارا سلسلہ زمین بوس ہو جائے گا اور زمین میں دفن ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں، قرآن کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اسے بیماریاں بالکل نہیں لاحق ہوتی۔ اسی طرح میں نے استغفار کا کہا تھا اور درود شریف کی کثرت کا کہا تھا گزشتہ کسی مجلس میں، وہ بھی اپنے اوپر فرض کے درجے میں کر لیں کہ 5 نماز کی وقت کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے قبل 1 تسبیح استغفار کی، اور دن میں چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہو کر بھی درود شریف کی کثرت ہو۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے بارے میں آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہوا کرتی تھیں، ہماری گھر کی خواتین گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو دینا، روٹیاں بنانا، بہت سارے کام ہوتے ہیں گھریلو خواتین کے، تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین 10 پارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھیں، اور درود شریف کا باقاعدہ نصاب پورا کیا جاتا تھا۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میرے اوپر پابندی لگائی تھی کہ صبح ناشتہ کرو گے 10 پارے پڑھ کے آؤ پھر ناشتہ ملے گا، اور یہ کیفیت تھی، میں جا کر چھت پر 10 پارے پڑھ لیتا تھا، اس کے بعد نیچے آ کر ناشتہ کرتا، پھر کہتے کہ 10 پارے جب تک نہیں پڑھو گے اس وقت تک دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، پھر حضرت چلے جاتے 10 پارے پڑھ کے آ جاتے تو پھر کھانا دیا جاتا، 20 پارے ہو گئے، اور پھر رات کا کھانا 10 پارے پڑھ کے آؤ گے تو ملے گا، تو وہ 10 پارے پڑھ کے آتے تھے تو ان کو
پھر رات کا کھانا ملتا تھا، ایک دن میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ زندگی میں پھر ان کی برکت کیا ہوئی کہ انہوں نے فضائل اعمال آج پوری دنیا کے تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ یہ کسی چیز کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی میں بدلنے کا سب سے بڑا انوکھا اور سب سے بڑا تجربہ کار اور سب سے بہترین کتاب فضائل اعمال ہے۔ لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہماری بھی زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں بھی یا کم از کم ہماری اولاد کو بھی اللہ رب العزت اپنے اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق دے دیں گے اور دین کے لیے کسی نہ کسی سبب میں کسی نہ کسی درجے میں کام کرنے کی ہمت بھی دیں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً اپنی زندگی کے اکثر حصے میں رات کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کے سونے کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا تھا اور عصر تک ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو کے لیے جب جاتے تھے تو عشاء کا وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نفل میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ رمضان میں 30 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی میں برکت تھی اور پھر اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کر لیتے تھے۔ اور دوسری ایک مختصر سی حدیث کا میں نے مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک وعف عن من ظلمک، کہ جو بندہ آپ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور جو بندہ آپ کے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو بندہ آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس پر انشاءاللہ مزید اگلی مجلس میں بات ہوگی۔ البتہ آج اتنی بات سمجھ لیں کہ دنیا کی ساری انسانیت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول لیں اور سب کے لیے محبت سے دعا کرتے رہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ میں نے کسی بزرگ سے سنا یا غالباً پڑھا کہ جو بندہ اگر یہ دعا کر لے یا اللہ امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرما یا اللہ تمام انسانیت کو ہدایت عطا فرما، کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے امت کی فکر کی ہے، اور جنہوں نے امت کی فکر کی وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محمد کے ورثہ میں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو بندہ آپ کے ساتھ رشتہ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو بندہ آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کے ساتھ جو نا اچھائی کرو، اسے معاف کر لو۔ اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دن میں وہ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ ایک ہندو یا سکھ اس زمانے کے کافر تھے، ان کو حضرت کی زندگی بہت زیادہ مشکل گزرتی نظر آتی تھی اور حضرت سے بہت زیادہ وہ حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک نے حضرت کا امتحان لینے کے لیے ظہر کے بعد جو حضرت کے آرام کا وقت ہوتا تھا، حضرت کا دروازہ بجایا، دروازے سے حضرت نکلے تو حضرت سمجھے کوئی کام ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک کام ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے اب یہ ان کو غصہ دلانے کے لیے تاکہ یہ غصہ ہوں اور ان کو ہم جو نہ آزمائیں، انہوں نے کہا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت نے کہا پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اب یہ سوال اگر ہم میں سے آج کوئی بندہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کس قدر لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایک فقہ کے مدون ہیں، حدیث کی تبویب کرتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ان کے آرام کے وقت میں، بجائے ان کے غصے کے، بجائے چہرے پر سلوٹیں آنے کے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب وہ تازہ ہو تو وہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جائے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بطور دلیل پیش کی کہ اس پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہے، اور مکھیاں جو ہے ذائقہ دار چیز پر۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ امام اعظم کے سامنے کوئی بندہ آ کر اس قسم کی بات کہہ رہا ہے اور وہ اسے بجائے ڈانٹنے کے، بجائے غصہ کرنے کے، ایسی محبت سے جواب دے رہے ہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے
بیان کے دوران وہ کسی مجلس میں بیان کر رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، کسی نے کہا کہ عبدالعزیز تم حرام زادے ہو۔ حرام زادے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری والدہ کا نکاح ثابت نہیں ہے۔ تو مریدین کھڑے ہو گئے کہ اس بندے کو مارے، تو حضرت نے منع فرما دیا۔ حضرت نے بجائے غصہ کرنے کے محبت سے کہا محترم، اسی بندے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ محترم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آج بھی میرے والد اور والدہ کے نکاح کے جو گواہ ہیں آج بھی وہ زندہ ہیں اور فلاں گلی میں رہتے ہیں، جا کر ان سے معلوم کر لیں۔ تو بجائے غصہ کرنے کے اس قدر یہ ہمیں اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہم کس قدر بھڑک اٹھیں گے، لیکن بجائے ان کے انہوں نے جو نا ایسے عجیب انداز میں جواب دیا کہ وہ خود بخود وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1200 کتابیں لکھی ہیں، ان کے گلی میں کسی جگہ گزر رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، تو حضرت نے کہ جن کا لقب مجدد ملت ہے کہ امت کا مجدد، مسائل کو حل کرنے والا، آج کوئی بھی عالم دین اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک حضرت کی تصانیف سے استفادہ نہ کر لے۔ تو حضرت سے کسی نے بطور مذاق کہ حضرت کو لاجواب کروں اور حضرت کا مذاق اڑاؤں، حضرت سے پوچھا، سامنے گلی میں کتا جا رہا تھا، تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اچھے ہیں یا یہ کتا اچھا ہے؟ گھر کے کسی ذمہ دار نہیں، عام بچے سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو وہ کس قدر ناراض ہوں گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ بھی مریدین کی موجودگی میں، کہنے لگے کہ حضرت آپ اچھے ہیں یا یہ گلی کا کتا اچھا ہے؟ تو فرمانے لگے بجائے غصہ ہونے کے، بجائے اس پر سرزنش کرنے کے، بجائے سزا دینے کے، بجائے تنبیہ کرنے کے، انتہائی مختصر جواب دیا، اور ایسا جواب کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، اگر میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جاؤں، اگر میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جاؤں تو پھر امید یہ ہے کہ میں اس کتے سے اچھا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اشرف علی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جا سکا تو پھر یقیناً یہ کتا اشرف علی سے اچھا ہے۔ یہاں تک اس قدر ٹھنڈے دماغ کے اور ٹھنڈے مزاج کے حضرات کہ ان کی برکت آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کی برکت آج کوئی عالم دین جس قدر بڑے سے بڑے عالم کو لیں ان کے کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کے ہی ملفوظات کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ملفوظات کے بغیر وہ نامکمل ہیں۔ تو اس واسطے ہم کسی درجے میں بھی نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں، لیکن صرف ایک چیز سیکھ لیں کہ جو رشتہ توڑے ان سے ہم نے رشتہ جوڑنا ہے، اور جو ہم پر ظلم کرے اپنے مزاج کو دبا کر اسے معاف کر دینا ہے، اور جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا برائی کرے تو ہم نے اسے اچھائی سے جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ اس اچھائی پر اور اس حدیث پر مزید بات کروں گا اگلی مجلس میں۔ آج کا مختصر سا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل کم از کم استغفار کی ایک تسبیح ہو اور درود شریف کی کثرت ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، گھروں میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو رواج دیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز جنات، آسیب، سحر، یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اس میں جنات نہیں آتے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اس گھر میں آسیب، جادو، سحر، یہ ساری کی ساری چیزیں بے اثر ہوتی ہیں، اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔